बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। खलीफा हारून रशीद का दौरे हुकूमत था। लोग राह तो आराम से रहते थे। उस जमाने में एक मजदूर था जो शहर बाजारों में मेहनत करके अपनी रोजी कमाता था। एक रोज मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे वो बाजार में मजदूरी की तलाश में आया। एक निकाबपोश औरत ने उसको इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मजदूर अपना टोकरा लेकर उसके पीछे पीछे हो गया। उस औरत ने मुख्तलिफ मकामात से बहुत सी चीजें खरीदी और टोकरे में रखती रही। उसके बाद घर रवाना हुई और बहुत सी गलियां तय करके एक आलीशान महल में आई। मकान अंदर से भी पेरास्ता था और सामने बड़े दालान में मसंद पर एक औरत बैठी थी जो अंदाज से मालिका मालूम होती थी। मजदूर ने सामान उतारा और एक तरफ खड़ा हो गया। मसंद पर बैठी हुई औरत ने साफी साफी कहकर आवाज दी। उस पर एक और बहुत सी खूबसूरत औरत आई और कहने लगी कि बहन जुबैदा खाने का इंतजाम करा रही थी। मालिका ने, जिसका नाम जुबैदा था, कहा कि देखो अमीना, सामान ले आई है, इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई है। साफी ने सब सामान उठवाकर अंदर रख दिया। उसके बाद जुबैदा ने मजदूर को 2 दीनार दिए। मजदूर इतनी उजरत पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साथ हैरान भी था। इस घर में औरतें ही हैं, कोई मर्द नहीं। मजदूरी मिलने के बाद भी मजदूर खड़ा रहा तो जुबैदा ने पूछा कि उजरत कम है। मजदूर बोला कि नहीं बल्कि ज्यादा है। मालिका ने पूछा कि फिर क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? मजदूर ने कहा कि गुस्ताखी माफ हो, एक अर्ज करना चाहता हूँ। जुबैदा ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा कि कहो क्या कहते हो। मजदूर ने कहा कि इतना बड़ा मकान है, ये साजो सामान, लेकिन यहाँ कोई मर्द नजर नहीं आता, न मालिक न गुलाम, हत्ता कि बाजार से सामान लाने वाली खातून भी आपकी हमशीरा है। उसका क्या सबब है? मजदूर के इस सवाल पर सब हंस पड़ी। जुबैदा ने कहा कि यह एक राज है और हम अपना राज हर एक पर जाहिर नहीं करते। मजदूर ने दस्त बस्त अर्ज किया कि मोहतरमा खवातीन, ना तो मैं जाहिल हूँ और ना इतना कमजोर कि अगर कोई राज मालूम हो जाए तो उसे जाहिर करता फिरूं। जुबैदा और ज्यादा हंसी, फिर कहने लगी कि अगर तुम देखना ही चाहते हो तो इस शर्त पर यहाँ ठहर सकते हो कि जो कुछ देखो उसके बारे में कोई सवाल न करो। मजदूर ने मंजूर कर लिया। मजदूर तमाम दिन रहा, लेकिन कोई खास बात नजर न आई और भी ज्यादा हैरान हुआ। बाद मगरिब दस्तरख्वान चुना गया, सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद शराब का दौर चलने लगा। जब सरूर जम गया तो उन तीनों औरतों जुबैदा, साफी, अमीना ने बारी बारी गाना और दफ बजाना शुरू किया, यहाँ तक कि काफी रात गुजर गई। उस वक्त जुबैदा ने कहा कि अब उस शख्स को रुखसत कर देना चाहिए। अमीना और साफी जवाब न देने पाई थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। अमीना ने दरवाजा खोलकर देखा और जुबैदा से कहा, बाहर 3 यकचश्म दरवेश खड़े हैं और रात गुजारने की इजाजत चाहते हैं। जुबैदा ने कहा, अगर वो इस शर्त पर यहाँ रहने को आमादा हों कि किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे तो बुला लो। चुनाचे अमीना ने यही दरवेशों से कह दिया। वो राजी हो गए। अमीना ने लाकर उन्हें भी बिठा दिया और जो कुछ मौजूद था खाने को पेश किया। फिर सब आपस में मजाक करने लगी कि एक मजदूर, 3 यकचश्म दरवेश आज हमारे मेहमान हैं, खूब दिल लगी रहेगी। अब फिर गाना बजाना शुरू हुआ। इस दरमियान में फिर दस्तक की आवाज आई। अमीना ने उठकर देखा, ये 3 शरीफ सौदागर खड़े हैं और रात गुजारने की इजाजत चाहते हैं। ये वो तीनों दरअसल खलीफा हारून रशीद, जाफर वजीर और मसरूर थे, जो रात को लिबास तब्दील करके फिरते थे ताकि रियाया के अच्छे बुरे हालात की मालूमात होती रहे। और उस वक्त गाने बजाने की आवाज़ सुनकर दरियाफ्त हाल ही के लिए आए थे। अमीना ने जुबैदा से हाल बताया तो जुबैदा ने इस शर्त पर उनको भी इजाज़त दे दी कि जो कुछ देखें उसकी बात कुछ दरियाफ्त न करें। ये तीनों भी इस शर्त को मंजूर करके अंदर आ गए। उस वक्त जुबैदा ने सवाल किया कि आपका कैसे आना हुआ? जाफर ने बढ़कर जवाब दिया कि हम मौसल के सौदागर हैं, एक दावत में गए थे, वहाँ देर हो गई। अब अगर कारवां सराय जाते हैं तो रास्ते में मुहतसब साहब रोक करेंगे। यही सोचते हुए जा रहे थे कि यहाँ से आवाज़ आई। हम समझे अहले खाना बेदार हैं, शायद रात गुजारने की इजाज़त दे दे। उम्मीद में दस्तक दी और खुदा का शुक्र है आपने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमीना और साफी ने कुल शराब पेश किए, लेकिन उन्होंने उज़र किया और एक तरफ खामोशी से बैठ गए। बाकी लोग बराबर मेनोशी करते रहे। तीनों औरतों ने जब देखा ये लोग अब आराम करेंगे तो उठकर बाहर हाउस पर बैठ गए। फिर उन्होंने मजदूर को बुलाया और सामने 2 कुतियाँ बंधी हुई थी, उनको लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने उन दोनों को बुलाकर सामने खड़ा कर दिया। जुबैदा उठी और चाबुक लेकर दोनों कुतियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और खुद भी थक कर चूर हो गई। उसके बाद उनको प्यार किया, जख्म धोकर बांधे और फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से उनको मजदूर खोल कर लाया था। खलीफा हारून बहुत मोहतजिब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जाफर ने इशारे से रोका। उसके बाद तीनों औरतें गाने बजाने लगी। अमीना ने एक गजल शुरू की और बहुत पुरदर्द लहजे में गाई, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हो गई। खलीफा ने देखा कि उस पर ताजियाने के निशान हैं। उसके बाद अमीना ने एक गजल गाई तो यही हाल साफी का हुआ।
उसकी कमर पर भी ताजियाने के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। जाफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब हाल दरियाफ्त फरमाएगा। इतने में वो तीनों दरवेश बोले कि इस अजीब मंजर के देखने से तो ये बेहतर होता कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं हो? दरवेश बोले कि नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक के खाना होगा जो कुतियों को लाया था। चुनांचे उसको बुलाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगा, मैं भी आप ही की तरह नौवारिद हूँ। खलीफा हारून रशीद का ताजुब इतना बढ़ गया कि मजीद जब्त नहीं कर सकता था। चुनांचे उसने मजदूर से कहा कि तुम हाल दरियाफ्त करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कुतियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपके और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियाने के निशानात कैसे हैं, और ये इशार सुनकर आप लोग इस कदर बेकरार क्यों हुई? जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा है सही है और आप हमारा हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं? सब ने कहा कि बेशक, हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने उनकी तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया और शरीफ आदमी इसको पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे। अब उसकी सजा भुगतो। यह कहकर उसने जोर से जमीन पर पैर मारा। फौरन बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवारें लिए हुए निकले और सबकी मशकें मान ली। फिर जुबैदा उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से बेशतर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम कर लूँ। दरवेशों से पूछा, क्या तुम आपस में भाई हो, और क्या सबब है कि तुम तीनों यक चश्म हो यानी काने हो? कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पहले हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तफाकन एक जगह इकट्ठा हो गए। हम तीनों बादशाहजादे हैं। हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। उसके बाद जुबैदा ने जाफर खलीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जाफर ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको बता चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि उनकी मशकें तो खोल दो, लेकिन उनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी न कर सके। मजदूर ने अपना हाल बयान किया। मजदूर का किस्सा। मोअज़्ज़िज़ खातून, मैं इस शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ लाए। बाकी हाल आपके सामने गुजर चुका है। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांध कर बोला कि तामील इरशाद में उज़र नहीं, लेकिन ये रियायत चाहता हूँ कि इन लोगों का हाल सुनो। अब दरवेशों में से एक दरवेश आगे बढ़ा और हाल बयान करना शुरू किया। पहले दरवेश की रूदात। मैं बादशाह का लड़का हूँ। मेरे चचा भी एक इलाके के हाकिम थे। मुझे चचा के यहाँ जाने का बहुत कम इत्तेफाक होता था, बल्कि एक बार में अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहाँ मेरे चचेरे भाई ने बहुत अवबकत की। वो मेरा हम उम्र था। चंद ही रोज में हम बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। एक रोज मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूँ। मैं चूंकि उससे मानूस हो गया था, इसलिए बेतकल्लुफ़ कसम खा ली। वो कहने लगा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हसीन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि तुम इसको फिलहाल बाग में ले चलो और मैं अभी आता हूँ। मैं उस लड़की को लेकर उस जगह पहुँच गया जहाँ उसने कहा था। थोड़ी देर में वो एक टोकरी में खाना और थैले में पानी लेकर आ गया। फिर उसने एक जगह से ज़मीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। मेरे चचेरा भाई वो लड़की अपने सामान के साथ चले गए और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कह दिया कि मिट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर दो। मैंने आवाज़ भी दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था। मिट्टी बराबर करके वापस घर गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा शिकार खेलने बाहर गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का भी इंतजार नहीं किया और शिकारगाही में उनको इतला करा के खुद अपने वतन की तरफ वापस चला आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुल्क व माल पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे बहुत ही नाराज था, क्योंकि एक मरतबा बचपन में मेरे हाथ से उसकी आंख में गुल्ला लग गया था, जिससे उसकी एक तरफ की आंख जाती रही थी। अब उसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही गुस्से में भरा हुआ था और मेरी आंख में उंगली डालकर आंख बाहर निकाल ली। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर लाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कह दिया, आप इधर न आइए, वरना मेरी और आपकी ज़िंदगी की खैर नहीं। मैं वहाँ से भागकर चचा के पास आया और सब हाल सुनाया। मेरे चचा अपने लड़के की गुमशुदगी से पहले ही मगमूम थे। मेरी मुसीबत देखकर और परेशान हुए। उस वक्त मैंने ये मुनासिब समझा कि उन्हें अपने चचाजाद भाई का असर किस्सा बता दूँ, ताकि उनको कुछ तसल्ली हो। चुनांचे उस मजबूरी पर मैंने अपनी कसम छोड़ दी और सब वाक़या चचा से बयान कर दिया। चचा उस वक्त मेरे साथ बाग में गए और ज़मीन खुदवा कर उस तहखाने में दाखिल हुए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि मेरा चचाजाद भाई और वो लड़की हम आगोश लेटे हैं। करीब जाकर देखा कि दोनों मुर्दा थे। मेरे चचा ने गुस्से के आलम में कहा कि अच्छा हुआ दोनों मर गए, दुनिया ही में उनको सज़ा मिल गई और क़यामत के रोज़ भी दोज़ख में जलाए जाएंगे। मैंने हैरत से चचा की तरफ देखा तो उनको गम से ज़्यादा गुस्सा है
تو وہ کہنے لگے کہ یہ بدنصیب جس لڑکی کے ساتھ پڑا ہے جو اس کی حقیقی بہن ہے، مجھ سے پوشیدہ اس نے یہ تہ خانہ تعمیر کرایا اور پھر تمہیں دھوکہ دے کر اپنی بہن کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھایا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے شکست کھائی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے، مجبوراً مجھے وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے درویشانہ وضع اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج ہی بغداد پہنچا تھا اور ان دونوں درویشوں سے بھی آج ملاقات ہوئی تھی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے ان کو چھوڑ دی۔ وہ درویش بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ دوسرے درویش کی داستان۔ اب دوسرے درویش نے اپنا قصہ اس طرح شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لائق اطالق مقرر کی اور میں ایک مدت تک ہر قسم کے علوم و فنون سیکھتا رہا۔ قریب و جوار میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی اور سب بادشاہ مجھ کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجہ نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک قزاقوں کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ دو بدو بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ گو ہم بہت بہادری سے لڑے، لیکن آخر کہاں تک، ہماری جمعیت کم تھی اور قزاقوں کا گروہ بہت بڑا تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ قزاقوں نے ہمارا کل مال اسباب لوٹ لیا اور مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بہت مشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی، مجبوراً درختوں کے پتے یا جنگلی پھل کھا کر بسر کرتا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں پہنچا اور میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالت دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا۔ پھر کہنے لگا کہ تم میرے پاس رہو، لیکن کسی سے اپنی اصلیت ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزر کرنا چاہیے، دوسرے پر اپنا بار ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں روزانہ جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑی کاٹ رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں نے سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفینہ ہو، چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں بے جھجک اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ کچھ قدم آگے بڑھا تو ایک عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے میں ایک بہت ہی حسین لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ میں نے اس کو سب واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگی خدا کا شکر ہے آج مدت کے بعد انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن مجھے گھر سے اٹھا لایا تھا اور یہاں رکھا ہوا ہے۔ 9 روز تو وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں دن میرے پاس آتا ہے اور صرف ایک دن رہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، میں تنہائی سے بہت پریشان ہوں۔ ہر 10ویں روز تم باہر چلے جایا کرو اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے عمدہ لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت کر کے کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ گھر اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز اتفاقاً اس حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر پڑا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ طلسم ہے، جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اس کو ہاتھ لگا دیتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس آئینوں کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، اس کو کوئی ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہ رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم پر ایک زور کی لات ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ ایک دم تمام مکان میں زلزلہ آ گیا۔ وہ عورت گھبرائی اور کہنے لگی تم نے بہت برا کیا ہے، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آیا چاہتا ہے، دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلاڑی وہیں بھول گئے۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ طلسم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس وجہ سے ٹوٹ گیا۔ جن نے رسی اور کلاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ جن نے کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، یقیناً کوئی آدم زاد یہاں آیا ہے۔ وہ اس عورت کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے بعد چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر وہیں ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک بوڑھا بلاتا ہے اور تمہاری اس کلاڑی کو جو تم جنگل میں بھول آئے تھے لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود ہی اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا اور اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کی طرف مڑ کر کہنے لگا یہی ہے وہ تیرا عاشق۔ وہ بولی کہ میں اس کو جانتی بھی نہیں کہ کون ہے۔ جن نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو اس کو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے قتل کر۔ عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب نہیں، اور اگر اٹھوں بھی تو آخر ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ تو پھر جن مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا تم اس کو قتل کرو تاکہ مجھے یقین آئے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا آپ خود ہی غور کیجئے کہ ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ جن بہت غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے تلوار اٹھا کر اس عورت کی گردن اڑا دی اور مجھ سے کہنے لگا چونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے
اس لیے قتل تو نہیں کرتا ہوں لیکن تمہیں بندر بنائے دیتا ہوں تاکہ آئندہ احتیاط کرو۔ میں بہت چیخا پیٹا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور مجھے بندر بنا کر بھگا دی۔ چنانچہ میں ایک مہینہ کامل ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر ایک روز دریا کے کنارے پہنچ گیا جہاں سے جہاز کسی سمت سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں بھاگ کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ اہل جہاز مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ میں پریشانی میں جگہ جگہ چھپتا پھرتا تھا۔ شور و گل سن کر کپتان آ گیا۔ میں اس کے قدموں میں لیٹ گیا۔ اس کو میری حالت پر رحم آیا اور مجھ کو اپنے پاس رکھا۔ جہاز کچھ دن سفر کرتا رہا۔ اس عرصے میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا بلکہ جہاز کے کپتان کی خدمت ہی کرتا رہا۔ آخر جہاز کسی شہر کے کنارے پہنچا اور وہیں لنگر ڈال دیا۔ ابھی لوگ جہاز سے اترے بھی نہیں تھے کہ کچھ آدمی وہاں کے بادشاہ کی طرف سے جہاز پر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا وزیر انتقال کر گیا ہے اور بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا وزیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو پہلے وزیر اعظم جیسا خوش نویس ہوگا۔ اس لیے آپ میں اگر کوئی صاحب اچھا لکھنا جانتے ہوں تو ہمارے ساتھ چلیں اور بادشاہ سے ملیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے کچھ کاغذات اور قلم دوات نکالی تاکہ اگر کوئی شخص چلنے کو تیار ہو تو پہلے اس کا ابتدائی رسم خط دیکھ لیا جائے۔ میں یہ کاروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اچک کر ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ لوگ سمجھے کہ اب یہ کاغذ پھاڑ دے گا اس لیے مجھے مارنے کو دوڑے، لیکن کپتان جہاز جو میرے خسائل سے واقف ہو گیا تھا کہنے لگا کہ صبر کرو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے قلم دوات لی اور بیٹھ کر اطمینان سے اس کاغذ پر چند شعر لکھے۔ سب لوگ میری حرکتوں پر حیران تھے۔ میں نے وہ کاغذ بادشاہ کے کارندوں کو دے دیا۔ وہ میری خوشخطی دیکھ کر انگشتے بندندہ رہ گئے اور مجھے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کل ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے بادشاہ کی شان میں کچھ قصائد لکھے اور پیش کیے۔ دربار کے سب لوازم تعظیمات میں اس طرح بجا لاتا تھا جیسے درباری لوگ ادا کرتے ہیں۔ بادشاہ اور سب لوگ میری حرکتوں سے معتجب تھے۔ ایک روز بادشاہ مجھے اپنے زنان خانہ میں لے گئے تاکہ خواتین کو بھی میرے کمالات دکھائے۔ جس وقت میں اندر گیا تو شہزادی نے فوراً پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی، آپ نامحرم کو کیوں گھر میں لا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں کون غیر ہے؟ شہزادی کہنے لگی، یہ جو بندر آپ کے ساتھ آ رہا ہے جانور نہیں بلکہ انسان ہے اور کسی نے سحر کر کے بندر کی شکل بنا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم اس کو اصلی قالب میں لا سکتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، جی ہاں۔ بادشاہ بولا، تو پھر کوشش کرو۔ شہزادی نے اسی وقت ایک حصار بنایا اور اس میں بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ایک غبار سا چھا گیا اور اس کے بعد وہی جن سامنے آ کھڑا ہوا جس نے مجھے بندر بنایا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ کیوں او ملون، تو نے وہ قسم توڑ دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کھائی تھی، اور پھر شرارت شروع کر دی۔ وہ جن کچھ نہ بولا اور شیر کی شکل بن کر شہزادی پر حملہ آور ہوا۔ شہزادی پہلے سے تیار تھی۔ اس نے فوراً تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس کے بعد وہ بچھو کی شکل میں سامنے آیا۔ شہزادی سام بن کر لڑنے لگی۔ بچھو عقاب کی صورت میں اڑا۔ شہزادی عقاب سیاہ بن کر پیچھے چلی اور دونوں نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین شک ہوئی اور اس میں دو بلیاں لڑتی ہوئی نکلی۔ یکایک ایک بلی بھیڑیا بن کر دوسری پر جھپٹی۔ وہ بلی ایک چھوٹا سا کیڑا بن کر قریب پڑے ہوئے انار میں گھس گئی اور وہ انار اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ بھیڑیا نے پنجہ مارا اور وہ انار زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ کر دانے دانے بکھر گیا۔ بھیڑیا مرغ بن کر سب کو کھا گیا۔ مرغ ادھر جھپٹا لیکن وہ دانہ گھسک کر حوض میں گر گیا اور مچھلی بن کر تیرنے لگا۔ مرغ بھی ناکا بن کر حوض میں کود پڑا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، صرف اتنا ہی نظر آتا تھا کہ تمام حوض کا پانی متلاطم ہے۔ کچھ دیر میں متلاطم بند ہو گئے اور سامنے سے دو شعلے بھڑکتے ہوئے نمودار ہوئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ شہزادی اور جن شعلہ جوالا کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مصروف پیکار ہیں۔ ہمارے قریب آ کر آگ اتنی برسی کہ تمام مکان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن شہزادی برابر شعلوں کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ پھر ایک چنگاری میری آنکھ میں گر گئی اور آنکھ خراب ہو گئی۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں پر بھی شعلے گرے۔ ہم اس مصیبت سے پریشان تھے کہ شہزادی اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئی اور کہنے لگی کہ جن کو میں نے جلا دیا، جلد تھوڑا پانی لاؤ تاکہ اس بندر کو اس کی اصلی صورت میں لے آؤں، کیونکہ میرا بھی کام تمام ہو چکا ہے اور چند منٹ کی مہمان ہوں۔ پانی حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے اس پر کچھ دم کر کے میرے اوپر چھڑکا۔ میں فوراً اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر شہزادی نے ایک چیخ ماری اور جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا کہ وہ غریب صرف میری وجہ سے اپنی نوجوان زندگی کو کھو بیٹھی۔ بادشاہ کو بھی بہت صدمہ تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ مصیبت صرف تمہاری وجہ سے نازل ہوئی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں جب بھی تمہیں دیکھوں گا تو نوجوان بیٹی کا غم تازہ ہو جائے گا۔ اس وقت میں روتا ہوا وہاں سے چل دیا اور درویش بن کر آج ہی بغداد آیا ہوں۔ زبیدہ نے اس کا قصہ سن کر کہا کہ تمہارا قصور بھی معاف کرتی ہوں اور تمہیں اجازت ہے کہ چلے جاؤ، لیکن اس نے بھی باقی لوگوں کا حال سننے کی اجازت چاہی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا درویش اٹھا اور اپنی داستان شروع کی۔ تیسرے درویش کی داستان۔ میں بھی ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور سمندر کے سفر کا بہت شوق تھا اور میں اکثر تفریح کے لیے جہاز پر سفر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح میں جہاز میں بیٹھ کر
ایک جزیرہ دیکھنے کو جا رہا تھا کہ راستے میں ہمیں طوفان نے گھیر لیا اور جہاز کپتان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ اب ہم موجوں کے رحم و کرم پر تھے کہ جہاں چاہیں لے جائیں۔ 10-12 روز سمندر میں پھرتے رہے لیکن کہیں کنارہ نظر نہ آیا۔ کپتان ستون پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اب جان بری کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کپتان بولا کہ ہم آوارہ ہو کر مقناطیس کے پہاڑ کے قریب آ گئے ہیں اور اب کوئی دم میں جہاز اس سے ٹکرا جائے گا۔ جتنا لوہا جہاز میں استعمال ہو رہا ہے سب کھینچ کر پہاڑ سے چمٹ جائے گا اور تختے الگ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب زاروں کا تار رونے لگے۔ اتنے میں جہاز پہاڑ سے اور بھی قریب ہو گیا، پھر دفعتاً تیزی سے چلا اور پہاڑ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بچا یا سب غرق ہو گئے۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے سہارے بہتا رہا جہاں تک کہ ایک دوسرے پہاڑ کے کنارے پر جا لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تختہ چھوڑ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک پیتل کا بہت بڑا گنبد ہے اور اس کی چوٹی پر ایک پیتل کا ہی بنا ہوا سوار ہے۔ میں دیر تک معتجب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر وہیں سو گیا۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھ کر اسی جگہ کو کھودو جہاں تم سو رہے ہو، اندر سے تمہیں ایک پیتل کی کمان اور شیشے کا تیر ملے گا۔ اس کو لے کر ایک تیر گنبد والے سوار کے مارو، وہ گر جائے گا، مگر خیال رکھنا اگر وہ تیر اس کے سینے میں نہ لگا تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ اگر وہ اس کے سینے میں جا لگا تو وہ سوار نیچے گر جائے گا اور گھوڑا تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر کمان اسی جگہ دفن کر دینا۔ اس عرصے میں سمندر کے اندر طوفان اٹھے گا۔ تم گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے چلے جانا اور سمندر میں ایک کشتی تلاش کرنا، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ تم اس میں سوار ہو جانا، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد خدا کا نام نہ لینا، ورنہ کشتی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سب سحر اور سفلی کارخانہ ہے۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا اور سب کچھ اسی طرح پیش آیا جیسے خواب میں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ میں گھوڑے کی مدد سے کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی ایک پیتل کا ملاح چلا رہا تھا۔ چنانچہ کشتی 8-10 روز تک برابر چلتی رہی۔ اس کے بعد کرارا نظر آنے لگا۔ خشکی کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں پیر مرد کی بتائی ہوئی احتیاط بھول گیا اور بے اختیار میرے منہ سے خدا کا شکر نکل گیا۔ ادھر خدا کا نام میری زبان پر آیا، ادھر کشتی ریزہ ریزہ ہو گئی اور میں پھر پانی میں تھپیڑے کھانے لگا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر موجوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں پایاب پانی میں تھا۔ اٹھ کر کنارے پر آیا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر کچھ جنگلی پھل کھائے، پھر دور تک آبادی کی تلاش میں پھرا، لیکن کہیں انسان کا نام تک نظر نہ آیا۔ میں پھر کنارے کی طرف واپس آیا تو سامنے سے ایک جہاز آتا ہوا نظر پڑا۔ میں بہت خوش ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ معلوم نہیں آنے والے دوست ہیں یا دشمن، احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ایک درخت پر چڑھ گیا، اتنے میں جہاز قریب آ گیا۔ اتنے میں اس سے کچھ آدمی اتر کر خشکی پر آئے اور ایک جگہ سے مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک تہخانہ تھا، اس کو کھولا اور اس میں بے شمار چیزیں کھانے پینے کی رکھی۔ اس کے بعد ایک نہایت خوبصورت 15-16 سال کے لڑکے کو اس کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر میں سب واپس آ گئے، لیکن لڑکا نہیں لوٹا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے پھر تہخانہ بند کر دیا اور جہاز کی طرف چلے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس غریب لڑکے کی امداد کرنی چاہیے۔ خدا جانے کیوں یہ لوگ اس کو زندہ درگور کر گئے ہیں۔ چنانچہ جب وہ سب جہاز پر سوار ہو کر چلے گئے تو میں درخت سے اترا اور تہخانہ کھول کر اندر چلا گیا تو دیکھا بڑی پرتکلف جگہ ہے اور ایک مسند پر وہی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتایا کہ میں بھی ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرا جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ میں ایک تختے کے سہارے بہتا بہتا یہاں آ لگا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے؟ لڑکے نے کہا کہ میری پیدائش کے وقت نجومیوں نے کہا تھا کہ اس لڑکے کو 14ویں سال خطرہ ہے اور شاید ابن قصب بادشاہ کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہخانہ بنوایا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ 40 روز گزرنے کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز آ کر مجھے واپس لے جائیں گے، کیونکہ جس نجومی نے میری پیدائش پر یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میں ابن قصب بادشاہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اس نے میرے باپ کو بتایا کہ وہ پہاڑ کا مجسمہ گر گیا ہے اور اسے ابن قصب نے گرا ڈالا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کو 40 دنوں میں مار ڈالے گا۔ اس لیے میرے والد نے اس غیر آباد علاقے میں ایک تہخانہ بنوایا اور مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ 40 روز گزرنے کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ میرے والد آج سے 40ویں روز آ کر مجھے واپس لے جائیں گے۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا اور یہ بھی کہ میں نے وہ مجسمہ گرا ڈالا ہے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ الہی ایسی کیا مصیبت پڑے گی کہ میں اس لڑکے کو قتل کروں گا۔ خیر میں نے اس کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا اور اس کو خوب تشفی دی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اس کی اچھی طرح حفاظت کروں گا۔ چنانچہ 39 روز گزر گئے اور ہم بڑی محبت سے رہتے تھے۔ ٹھیک 40 روز جب اس کے والد آنے والے تھے، میں نے اس کو غسل کرایا، لباس تبدیل کرایا اور کھانے کے لیے کچھ پھل رکھے۔ سرانے کی طرف الماری میں چاقو پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور جب بیٹھنے لگا تو میرا پیر پھسل گیا۔ میں لڑکے کو اوپر گرا اور چاقو لڑکے کے سینے میں اتر گیا۔ لڑکا وہی ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے مجھے اتنا رنج ہوا کہ میں رو پڑا، لیکن کیا کر سکتا تھا، تقدیر الہی تھی جو پوری ہو کر رہی۔
میں تہ خانے سے نکلا اور آنے والے لوگوں کے خوف سے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ تہ خانہ کھلا دیکھ کر گھبرا گئے، اندر گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں لڑکے کی لاش لیے ہوئے روتے پیٹتے باہر آئے اور لڑکے کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نیچے اترا، رات اسی تہ خانے میں بسر کی۔ صبح کو خدا کے بھروسے پر ایک سمت روانہ ہو گیا۔ 1 مہینہ مسلسل اس لاکھوں دک جنگل میں چلتا رہا، لیکن مجھے کہیں آبادی نہیں ملی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، برابر آگے بڑھتا رہا۔ ایک روز دور سے مجھے ایک قلعہ نظر آیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب قریب پہنچا تو اسی وقت قلعے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 10 جوان اور ایک بوڑھا شخص نکلے، لیکن سب یک چشم تھے۔ جب وہ سب قریب آئے میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اپنی کل داستان مصیبت سنائی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر گھومتے رہے، اس کے بعد قلعے کی طرف چلے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اندر سے قلعہ کافی وسیع اور خوب آراستہ تھا۔ ایک طرف بڑا ہال کمرہ تھا، وہ سب اس کمرے میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ بوڑھا بیچ میں بیٹھ گیا اور وہ جوان اس کے گرد ہلکا بنا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر وہ بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، جو کچھ یہاں دیکھو اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے اقرار کر لیا اور ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ اس وقت بوڑھا آدمی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 2 تشت لے کر آیا اور 2 نوجوانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پھر ایسے اور تشت لایا اور سب کے آگے ایک ایک تشت رکھ دیا۔ ان جوانوں نے سرپوش اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سیاہی ہے۔ ہر جوان نے اس میں سے کچھ سیاہی لی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ جب سب سیاہی مل چکے تو ماتم شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ماتم کرتے رہے، پھر ایک شخص پانی لایا اور سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور اپنے اپنے سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے بھی ایک کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا، لیکن میں اس واقعے کو دیکھ کر چونکہ بہت پریشان اور حیران تھا، اس لیے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلا تمام دن بھی اسی فکر میں گلتا ہوں پیچا رہا، آخر اس کارروائی کا کیا مطلب ہے۔ رات کو ان لوگوں نے پھر وہی حرکتیں کی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور میں نے ان سے سوال کر ہی دیا کہ آپ لوگوں کے ایسا کرنے کا کیا سبب ہے۔ ان میں سے ایک جوان بولا کہ ہم تمہاری ہی بہتری کے لیے اصل حالات ظاہر نہیں کرتے، اگر تم سنو گے تو اپنی داہنی آنکھ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں نے کہا خواہ کچھ ہو، لیکن میں صحیح حالات معلوم کر کے رہوں گا۔ وہ کہنے لگے، اچھا صبح کو ہم انتظام کر دیں گے، تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا۔ یہ کہنے کی بات نہیں۔ صبح ان لوگوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ اس چکر میں نہ پڑو، لیکن میں نہ مانا۔ مجبوراً ان میں سے ایک شخص ایک بھیڑ لایا، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت الگ کر دیا اور کھال مجھے دے دی کہ تم اس میں لپٹ جاؤ، ہم اس کے اوپر سے سی دیں گے اور پھر رکھ دیں گے۔ تھوڑی دیر میں ادھر سے رخ جانور آئے گا اور تمہیں اپنا شکار سمجھ کر اٹھا لے گا اور اڑ جائے گا، پھر ایک پہاڑ پر اترے گا۔ اس وقت اس سے پہلے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس چھری سے جو ہم تمہیں دیں گے کھال کاٹ کر باہر نکل آنا اور شور مچانا۔ رخ ڈر کر اڑ جائے گا اور تھوڑی دور آگے جانا، وہاں قلعہ نظر آئے گا، اس کے اندر چلے جانا، پھر ہمارا راز تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے چھری دے کر کھال میں سی دیے اور قلعے کے باہر میدان میں ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد رخ آیا اور مجھے اٹھا کر لے چلا، خدا جانے وہ کتنی دور اڑا۔ بہرحال جب وہ ایک جگہ اترا تو میں فوراً کھال کو چیر کر باہر آ گیا اور شور مچانے لگا۔ رخ دوڑ کر اڑ گیا۔ وہاں سے میں سامنے کے رخ پر چلا تو سامنے قلعہ نظر آیا۔ بے تکلف قلعے کے اندر چلا گیا۔ قلعہ اندر سے اتنا حسین و عمدہ تھا کہ میں نے آج تک ایسی عمارت نہیں دیکھی۔ سجاوٹ کا یہ عالم تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کوئی ہفت تکلیم کا زر و جواہر اس کی سرائی میں صرف کیا گیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تو ایک شاندار بارہ نظر آئی، اس میں 40 عورتیں بیٹھی ہیں جن کا نظیر شاید چشم عالم میں نہ دیکھا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور بہت اعزاز و اکرام سے مجھے لے جا کر بٹھایا اور خود میرے سامنے دست بستہ کھڑی رہی۔ میں یہ عالم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میرے حالات دریافت کرتی رہی۔ باتوں باتوں میں رات ہو گئی۔ رات کو دسترخوان بچھا، انواع اقسام کی نعمتیں موجود تھی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر ناچ گانا ہوتا رہا۔ آدھی رات کے قریب وہ کہنے لگی، اب آپ آرام کیجئے اور ہم میں سے جس کو پسند کیجئے وہ آپ کے ساتھ چلے۔ میں سوچنے لگا کہ کس کو منتخب کروں۔ ایک سے ایک حسین عورت تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ ہم میں آپس میں حسد نہیں ہے، کسی کو اپنے پاس سلائیے کیونکہ کل دوسری کی باری ہوگی۔ میں نے اسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ساتھ روانہ ہو گئی اور باقی دوسرے کمروں میں چلی گئی۔ جب صبح کو میں بیدار ہوا تو وہ سب عورتیں میرے پاس سلام کرنے آئی۔ میں ان معاملات کو دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ آخر کیا اسرار ہے۔ بہرحال دوسرا دن عیش و راحت میں بسر ہوا۔ شب کو حسب معمول ایک دوسری عورت میرے پاس شب باش ہوئی۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ میں دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول گیا تھا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ میں صبح کو بیدار ہوا تو باہر سے شور اور رونے کی آوازیں آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں باہر آیا تو وہ سب عورتیں رو رہی تھی۔ میں نے سبب دریافت کیا تو کہنے لگی کہ اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی کہ ہم سب مختلف ملکوں کی شہزادیاں ہیں۔ تفریح طبع کے لیے ایک سال اس مکان میں ہمارا قیام رہتا ہے اور دوسرے سال کے پہلے دن ہم یہاں سے 40 روز کے لیے باہر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک سال کے قیام کے لیے لوٹ آتے ہیں۔
اب تک यहाँ बहुत से लोग आए और साल भर रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी हिदायत के खिलाफ किया, क्योंकि हम पर कोई तिलस्म किया गया है और हमारा आना भी मजबूरी है और हमारा जाना भी मजबूरी है। मगर हम जब यहाँ से जाने लगती हैं तो उसको हिदायत करती हैं, वो हमारी हिदायत के खिलाफ करता है और नुकसान उठाता है। खुदा जाने वो जिंदा हैं या मर गए, उनके मुतालिक कुछ मालूम नहीं। अब हमसे आप यहाँ की कुंजियाँ लीजिए और आराम बेफिक्री के साथ रहिए। सारे किले में घूमिए फिरिए, लेकिन उस कमरे को ना खोलिए, वरना नतीजा आपकी जिम्मेदारी होगी। ये कहकर कुंजियाँ मेरे सुपर्द कर दी और खुद चली गई। एक चाबी के बारे में उन्होंने बताया कि इस चाबी से जो कमरा खुलता है वो कमरा ना खोलिएगा। उस चाबी पर किसी जानवर की तस्वीर बनी हुई थी और जो कमरा दिखाया गया उसके ताले पर भी उसी जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। मुझे मना किया गया था कि उस कमरे को ना खोलूं। 39 दिन तक मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया, लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। 40वें रोज मुझसे ना रहा गया और मैंने वो कमरा खोला जिसकी ममानत थी। दरवाजा खोलते ही खुशबू की लपटों से दिमाग मुअत्तर हो गया। अंदर जाकर देखा बेहतरीन जर्रो जवाहर से कमरा भरा पड़ा था और हर चीज ऐसी नादरो नायाब है कि बहुत कम किसी की नजर से गुजरी होगी। सामने एक मुश्किल घोड़ा खड़ा था, बड़े सबक हाथ पैर ज़ैन और साज से मुकम्मल। मैंने घोड़े को निकाला और ये इरादा किया कि कुछ देर उसकी सवारी लेनी चाहिए। घोड़ा बड़ा असील मालूम होता था। मैं घोड़े की पीठ पर सवार हो गया, लेकिन ये सवारी भी अजीब किस्म की थी। घोड़ा मुझे लेकर आसमान पर उड़ने लगा। तामोज हवा से मैं बेहोश हो गया। थोड़ी या बहुत देर में, जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, घोड़ा एक मैदान में उतरा और मुझे अपनी पीठ से गिरा दिया। उसके बाद अपनी दुम मारी जिससे मेरी आंख जाया हो गई और घोड़ा फिर नजरों से ओझल हो गया। मैं वहां से उठकर आगे बढ़ा तो देखा सामने कुछ आदमी नंगे बैठे। मैं उनके करीब गया कि राह मालूम करूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे झिड़क दिया और कोई गुफ्तगू नहीं की। मैं वहां से आगे बढ़ गया और दरवेशाना वजह इख्तियार कर ली। फिरता फिराता इधर आ निकला, जहाँ उन दोनों दरवेशों से मुलाकात हो गई। जुबैदा ने यह किस्सा सुनकर उसको भी जाने की इजाजत दे दी। फिर खलीफा हारून जाफर मसरूर की तरफ मुतवज्जा होकर बोली कि तुम भी अपना किस्सा बयान करो। जाफर ने कहा कि हमारे हालात सिर्फ वही हैं जो हमने मकान में दाखिले से कबल बयान किए थे। जुबैदा ने जंगी गुलामों को हुक्म दिया, उन सबको बाहर निकाल दो। चुनांचे ये सब लोग बाहर आ गए। खलीफा के इशारे पर जाफर दरवेशों को अपने साथ ले गया। सुबह को जब खलीफा हारून रशीद का दरबार आरास्ता हुआ तो बादशाह ने हुक्म दिया कि फिला मोहल्ले से जुबैदा साफी और अमीना माँ अपनी कुतियों के लाई जाए। हुक्म की तामील की गई। जुबैदा की नज़र जब खलीफा और जाफर पर पड़ी तो उनको पहचान कर कांप गई कि ये वो रात वाले मौसली सौदागर हैं। देखें शब वाली गुस्ताखी का क्या अंजाम हो। खलीफा हारून रशीद ने जुबैदा को अपने हालात बयान करने का हुक्म दिया। जुबैदा लिर्जा व तरसा आगे बढ़ी और इस तरह अपने हालात से जिंदगी बयान करने शुरू की। जुबैदा की दास्तां हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे, मगर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हिस्सा बन जाएं, ताकि हम कहीं एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आगाह करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। खुदा हाफिज।